یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کی اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی۔ شہزاد عباسی مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان اس وقت کورونا کے حوالے سے نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کی کیفیت چل رہی ہے۔ ساری انسانیت زبردست پریشانی کے عالم میں ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ اس موقع پر قومی یکجہتی کا ثبوت دیا جاتا اور اقدامات اٹھائے جاتے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارے میڈیا نے روایتی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تبلیغی جماعت کا ٹرائل شروع کیا۔ حالانکہ تبلیغی جماعت وہ جماعت ہے جس نے اسلام کے پیغام کو ساری دنیا میں اور ساری انسانیت تک پہنچایا ہے، اور ان کا جو نظم و ضبط ہے، ان کا پرامن طریقہ کار ہے، اس کا نہ صرف اس کے مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اس کے معترف ہیں۔ اس نے تبلیغی جماعت نے اسلام اور پاکستان کے سافٹ امیج کو پوری دنیا کے سامنے جو ہے نا وہ رکھا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارے دجالی میڈیا نے، ہمارے بکاؤ میڈیا نے تبلیغی جماعت کا ٹرائل شروع کیا، اور پھر تبلیغی جماعت کے خلاف ایک کمپین شروع کی گئی، اور پولیس نے بھی مختلف جگہوں پر تبلیغی مراکز میں اور مساجد میں اور تبلیغی بھائیوں کو تنگ کرنا شروع کیا۔ حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت میں یہ جو اللہ والے ہیں، یہ جو تبلیغ والے ہیں، ان سے ہم بحیثیت قوم یہ التجا کرتے، گزارش کرتے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے رستے میں نکلے ہوئے ہیں، آپ دعا کریں اللہ کی طرف سے یہ عذاب ٹل جائے۔ اور ہم نے الٹا ان کا ٹرائل شروع کیا، اور صرف یہ ایک کچھ افراد کو اور ایک جو ہے نا وہ ایشو کو تبدیل کرنے کے لیے اور ایک طبقے کو جو ہے نا وہ صرف سیو کرنے کے لیے سارا ٹرائل کیا گیا۔ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے، اور یہاں پہ میں یہ بھی بات کروں گا کہ ہمارے جو صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ جو اس وقت کورونا کے حوالے سے اقدامات اٹھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے بھی میڈیا پہ آ کے ایک غیر ذمہ دارانہ بیان دیا جو قوم کی یکجہتی کو توڑنے کی ایک جو ہے نا وہ سازش ہے۔ اس لیے ہم اپیل کرتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور متعلقہ جتنے بھی ادارے ہیں کہ یہ جتنا بھی ٹرائل ہو رہا ہے تبلیغی جماعت کا، فی الفور اس کو روکا بھی جائے، اور جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کو کافر کردار تک پہنچایا جائے، اس کا ازالہ کیا جائے۔ یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر یہ ٹرائل اس طرح جاری رہا اور ان کے دل سے تبلیغی جماعت کے جو حضرات ہیں، جو احباب ہیں، ان کے دل سے بددعائیں نکلیں اور یہ عذاب کا کوڑا ہمارے اوپر برسنا شروع ہو جائے، تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے ساری قوم سے کہ وہ اس وقت اس مشکل وقت میں جو ہے نا وہ ایک قوم بن کر سوچیں، اور تبلیغی بھائیوں کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ کھڑے ہوں، اور جتنے بھی جو قومی یکجہتی کو توڑنے کی سازشیں ہو رہی ہیں بالکل جو ہے نا وہ ان کو منہ توڑ جواب بھی دیا جائے۔ اور اس وقت جتنے بھی جو ہمارے ادارے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، مختلف اور ادارے ہیں جو کورونا کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، اور جتنے بھی مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے۔ اور جو ہے نا وہ کئی ایسے غریب مزدور دیہڑی دار طبقہ ہے جن کے گھر کے چولہے بجھ گئے ہیں، ان کی فکر کی جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ساری قوم اور ساری انسانیت رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے اور رجوع اللہ کرے، اپنے گناہوں پہ معافی مانگے، تاکہ یہ آنے والا جو عذاب کی کیفیت ہے یہ ٹل سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ جلد ان کو صحت یاب فرمائے، اور باقی سارے مسلمانوں کو اور ساری انسانیت کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موقع پر اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔